پیدا ہوئے تھے. یہ لکھا ہے اس کے اوپر مکۃ المکرمہ لائبریری کی ہے، اس کو لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے، 2 منزلہ ہے. وہاں جاتے ہی آپ اس کو دیکھیں گے، پہچان لیں گے. اور میں نے آپ کو پورا پتہ بتا دیا تھا، صفا مروا کا سینٹر باہر تھا شہر کا، سامنے چلتے چلے جائیں، الٹے ہاتھ کے اوپر ٹوائلٹ آئیں گے اور آگے بڑھیں گے. جبل کے پہاڑ کے دامن میں ایک سڑک ہے، سڑک سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ گھر آپ کو وہاں دکھائی دے گا. آگے چلیے. یہ پہاڑ ہے جس کا نام ہے، پورے پہاڑ کا نام ہے جبل نور. کیا نام ہے اس کا؟ اور جبل نور کی آخری چوٹی پر کون سا غار ہے؟ غار حرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی یہی پہاڑ ہے جبل نور. اسی جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. یہ روشنی کا پہاڑ ہے جبل نور. آگے چلیے. یہ جبل نور کا وہ آخری حصہ ہے جو غار حرا ہے. اور آدمی یہاں چڑھ نہیں پاتا. آپ جوان مانر کے سیدیہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے غار حرا کی زیارت کر رہے ہیں. یہ ہے اوپر کا حصہ. بمشکل تمام ایک آدمی اس کے اندر اتر کے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. زیادہ کشادہ نہیں ہے غار، بہت مختصر جگہ ہے اس میں. یہ غار اسی جبل نور کے بالکل اوپر جہاں میں نے پہلے چوٹی دکھائی تھی وہاں یہ غار حرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عطا ہونے سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے اسی مقام پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہا کرتے تھے. آگے چلیے. یہ پہاڑ ہے، اس پورے پہاڑ کا نام ہے جبل ثور. کیا نام ہے اس کا؟ اور میں نے آپ کو ہجرت کے واقعے کی مختصر سی تاریخ بتاتے ہوئے واضح کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا جب 100 لوگوں نے ننگی تلواروں سے گھیراؤ کر دیا تھا تو آپ اپنے گھر سے نکل کر صدیق اکبر کو لے کے کس پہاڑ پہ چڑھے تھے؟ جبل ثور پہ. یہی وہ پہاڑ جبل ثور. اور اس جبل ثور کے بالکل اوپر وہ غار ہے جس کا نام ہے غار ثور. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا تھا. دکھاؤ. یہ ہے غار ثور. دیکھیں آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ثور کے بالکل اوپری حصے میں یہ ہے دہانہ غار ثور کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر 3 دن یہی رہے تھے. اور یہی صدیق اکبر کے پیر میں ایک سانپ نے کاٹا تھا، نبی نے روالے دینے لگایا تھا، واقعہ سنانے کا موقع نہیں. تو دیکھ لیا کہ غار ثور، جبل ثور کے اوپر غار ثور ہے. آگے چلیے. میں نے آپ کو جنت المعلاق کا تعارف کرایا تھا. کس کا تعارف کرایا تھا؟ جنت المعلاق. جنت المعلاق یہ مکہ المکرمہ کا قبرستان ہے. مدینہ منورہ کا بڑا قبرستان کیا ہے؟ جنت البقیع. اور مکہ المکرمہ کا قبرستان کیا ہے؟ جنت المعلاق. تو جنت المعلاق میں جب آپ داخل ہوں گے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. سمجھایا تھا میں نے آپ کو. پہلا حصہ پار کر کے جب آپ اگلے حصے میں جائیں گے تو سیدھے یہاں سے لے گے، یہاں سے چلتے 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 یہاں پہنچیں گے. اینڈ میں آپ کو یہ دیوار نظر آئے گی. اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ونڈو نظر آ رہی ہے. دکھائی دے رہی ونڈو؟ یہ مین گیٹ ہے اندر جانے کا اور یہ چھوٹی چھوٹی ونڈو لگی ہوئی ہے. آپ یہاں سے چڑھیں گے. جنت المعلاق قبرستان کی بالکل اخیر میں آنا ہے، پہاڑوں کے دامن میں. تب آپ پہنچیں گے اپنی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس. اینڈ میں بالکل اخیر میں جانا پڑے گا. شروع میں حضرت خدیجہ کی قبر نہیں ہے، قبرستان کے اگلے حصے میں اور اگلے حصے کے بھی بالکل اخیر میں. یہ دیکھیے آخری دیوار ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، پہاڑ ہے اس کے آگے. لیڈر لائٹ دیکھیں آپ. ادھر سے آتے ہوئے پہلا حصہ یہاں عبور کر کے سرخ سے نیچے نکل کر کے ایسے آتے آتے دکھائی دیا آپ کو لیڈر لائٹ. یہاں سے آپ چڑھیں گے. جو سامنے دروازہ ہو گیا، چڑھ کر کے یہ گیلری بنی ہوئی ہے. یہ جو دیوار آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ کیا ہے؟ گیلری. آپ یہاں سے چڑھیں اور گیلری کے اندر چلیں. یہ ونڈو نمبر 1، ونڈو نمبر 2، ونڈو نمبر 3. اس تیسری
تیسری یا چوتھی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہاں پر آپ کو ایک احاطہ نظر آ رہا ہے اندر قبر کا، یہیں پر آرام فرما ہے ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ امام حسن کی نانی ہیں، امام حسین کی نانی ہیں، سیدہ زینب کی والدہ ہیں، سیدہ رقیہ کی والدہ ہیں، سیدہ ام کلثوم کی والدہ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں، قاسم کی والدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوج مطہرہ ہے، بڑا بلند مقام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ پہنچے ہیں یہاں انشاءاللہ، سلام پیش کریں گے اپنی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ یہ ہے وہ مقام جو میں نے آپ کو متعارف کرایا۔ آپ چلیے اب اس مقام پر آپ ایک مسجد دیکھ رہے ہیں، دکھائی دے رہی مسجد آپ کو؟ اس مسجد کے بارے میں نے آپ کے سامنے باتیں کیا تھا، مسجد الجن۔ کون سی مسجد ہے یہ؟ آپ آئیں گے ادھر سے ایسے آ کر کے یہاں سے وضو خانہ بھی مل جائے گا آپ کو پیچھے، اور یہ مسجد الجن ہے۔ یہاں سے ایسے آ کر اندر مسجد کھولی ہے تو اندر چلے جانا، مسجد بند ہے تو ایسی زیارت کر لینا، اور ایسے جا کر یہ راستہ، ایک سڑک ادھر ہے اور ایک سڑک ادھر ہے، ذہن بنا لیجیے، ایک سڑک ادھر ہے اور ایک سڑک ادھر ہے۔ ادھر سے آ کے جب آپ ادھر سے جائیں گے تب آپ کو آگے جا کر ایسے دائیں جانب ذرا سے مڑیں گے تو آپ کو جنت المعلا قبرستان مل جائے گا۔ مسجد الجن کے پاس سے جب آپ ادھر سے ایسے مڑ کے جائیں گے، جہاں کی سڑک ہے، یہاں کیا مل جائے گا آپ کو؟ جنت المعلا قبرستان۔ آگے چلیے، یہ مسجد ہے مینا میں۔ یہ مسجد کہاں ہے؟ اور اس کا نام ہے مسجد الخیف۔ مسجد الخیف، مسجد خیف لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کا صحیح تلفظ میں نے بتایا مسجد الخیف۔ اب اس کی ایک خصوصیت ایسی ہے، بلکہ دو خصوصیت ایسی ہیں کہ آپ ان دونوں خصوصیات کو جاننے کے بعد اس مسجد میں حاضر ہونے کے لیے اپنے اندر بہت بڑا جذبہ پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا حجۃ الوداع، وہ دیر مصطفیٰ کا خیمہ مینا میں قیام کے لیے خیمہ اسی مقام پر لگایا گیا تھا جہاں یہ مسجد خیف بنی ہوئی ہے۔ آپ کے خیمے تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران مینا کا خیمہ کہاں لگا تھا؟ جہاں پر یہ مسجد الخیف ہے۔ دوسری بات، اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں 70 نبیوں نے نمازیں پڑھی۔ سبحان اللہ، 70 نبیوں نے یہاں آ کر کے نمازیں ادا کی ہیں۔ اس لیے ایک مسئلہ یاد کیجیے، آپ ان کے پیچھے ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز نہ پڑھنا باجماعت اس مسجد میں۔ فجر پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ قصر کرتے ہیں، آپ مقیم ہوں گے، لہذا یہ 4 ظہر کی 2 پڑھائیں گے اور آپ کے ذمہ 4 ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، زیارت کے لیے آ جائیے گا، اندر جا کے زیارت کیجیے گا۔ آگے چلیے، یہ مسجد ہے عرفات میں، اس کا نام ہے مسجد نمرہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اسی مقام پہ اپنے صحابہ کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر وہ تاریخی خطبہ دیا تھا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے متعارف ہے۔ میرا پورا ایک بیان ہے، خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام عالمی منشور میں جو بنیادی باتیں شامل ہیں وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے ماخوذ ہیں۔ یہاں آپ علیہ السلام نے اس مسجد کے اندر اس وقت مسجد نہیں تھی، ظہر اور عصر کی نماز آپ نے یہاں پڑھائی اور آپ نے خطبہ بھی یہی دیا تھا، وقوف یہاں نہیں کیا تھا۔ وقوف کہاں کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اب
اپنے خیموں سے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں اور یہ مسجد رات میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس تصور سے بتانا کہ 9 تاریخ کو ہم یہاں ظہر اثر پڑھ لیں گے، آپ کو اندر جگہ نہیں ملے گی اور باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ تبھی میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ظہر اپنے خیمے میں پڑھیں اور عصر اپنے خیمے میں پڑھیں۔ نہ جانے کہاں خیمہ ہے، نہ جانے کہاں یہ مسجد ہے، آپ واپسی میں اپنا خیمہ بھی بھول سکتے ہیں۔ آپ چلیے، یہ مسجد ہے مزدلفہ کی اور اس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ کل میں نے بتایا تھا کیا نام ہے اس کا؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں پہلے پہاڑی تھی، اس پہاڑی کو کاٹ کر مزدلفہ میں مسجد بنا دی گئی، کافی بڑی مسجد ہے اور اس مسجد کا نام اس پہاڑی کی مناسبت سے مشعر الحرام ہے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، عرفات سے آپ کہیں آزو بازو میں جگہ مل جائے کہیں ڈیرا ڈال دینا، یہاں اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا۔ کیا نام ہے اس مسجد کا؟ مشعر الحرام۔ آگے چلیے، یہ پہاڑ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جبل رحمت۔ عرفات کے میدان میں ہے یہ، عرفات کے میدان میں یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت اور اس کی پہچان کے لیے اس کے اوپر ایک فگر بنایا گیا ہے۔ یہ فگر کس کے لیے؟ شناخت کے لیے، پہچان کے لیے۔ اس کو جبل رحمت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شناخت کے لیے یہ اوپر فگر کیوں بنا دیا گیا؟ یہی ہے وہ پہاڑ جبل رحمت، توجہ سے سنیے گا، جس کے دامن میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ وقوف فرمایا تھا۔ وقوف آپ نے اسی پہاڑ کے دامن میں کیا تھا۔ ظہر کی نماز مسجد نبرہ جہاں پر ہے وہاں ادا کی، عصر بھی فوراً آپ نے ادا کر لی، خطبہ دیا، اس کے بعد جتنا وقت باقی بچا غروب آفتاب تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ کے دامن میں اللہ سے دعائیں کرتے رہے، آموزاری کرتے رہے، رو کر گڑ گڑا کر آپ دعائیں مانگتے رہے۔ یہ جبل رحمت کہلاتا ہے اور یہ ہے عرفات کے میدان میں۔ آپ چلیے، آپ اس مسجد کو توجہ سے دیکھ لیجیے، جو کہ آپ کو یہاں بار بار جانا ہوگا۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد عائشہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ مسجد عائشہ۔ اور دیکھیں یہ مسجد عائشہ حد حرم سے باہر ہے، یاد رکھیں گے۔ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ حصہ، یہ حد حرم یہاں پہ ختم اور یہ حلم ہے مسجد عائشہ۔ اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے مکے میں رہتے ہوئے، کوئی نفلی عمرہ کرنا ہے تو حد حرم سے باہر کرنا پڑے گا۔ جگہ کا نام ہے تنعیم، مسجد کا نام ہے عائشہ۔ عمرے کی نیت کرنے کے لیے آپ کو یہیں آنا پڑے گا۔ آگے چلیے، اب اس مسجد کو آپ دیکھیں، اس کا نام ہے جارانہ۔ یہ 22 کلومیٹر دور ہے۔ اگر آپ عوام کی زبان میں بڑا عمرہ بولتے ہیں، حالانکہ اسلام میں چھوٹا بڑا عمرہ نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکسی والے بڑا عمرہ آوازیں لگاتے رہتے ہیں، تو سمجھ جانا یہ آپ یہاں جارانہ لائیں گے۔ یہاں پر کچھ زیارتیں ہیں اور بھی اس سائڈ میں، اس مسجد سے دائیں طرف غزوہ حنین کے شہداء آرام فرما ہیں، ان کو سلام پیش کرنا اور توجہ دینا۔ یہ مسجد کا قبلہ رخ ہے، یہ حی علی الفلاح کا حصہ ہے، حی علی الصلاۃ کی جانب یعنی اس سائڈ میں طرف دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں جانا تو آپ کو کنواں دکھائی دے گا۔ اس کنویں کے اندر جو پانی تھا وہ بڑا نمکین تھا، کھارا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، وہ پانی میٹھا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام بھی باندھا تھا، جارانہ سے عمرے کا احرام بھی باندھا تھا۔ آگے چلیے، بس ٹھیک ہے، یہ زیارتیں مکمل ہو گئی الحمدللہ۔